الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمامی احباب بآواز بلند آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا بپایاں لطف و احسان عظیم ہے کہ جس مالک کی توفیق خاص سے آج ہم سب ایصال ثواب کی اس عظیم و شان محفل پاک میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ مالک کی کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی مقدس بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جس مائی مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم سب جمع ہوئے، مالک کی کائنات ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ احباب ذی وقار، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے عظمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ کل ان کے وصال کا دن گزرا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کیا جائے، اور ان کے عشق اور محبت کا فیض اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کچھ عطا فرما دے۔ احباب ذی وقار، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو نام نامی اسم گرامی ہے وہ ہے عبداللہ۔ آپ کا اصل نام عبداللہ ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک نام ہے ابو بکر جو سب سے زیادہ مشہور ہے، تیسرا نام ہے عتیق۔ تو یہ آپ کی اسماء گرامی ہیں، لیکن جو زیادہ مشہور ہے وہ ہے ابو بکر صدیق۔ یہ بھی آپ کے نام کا حصہ ہے، یہ آپ کو بعد میں ملا، پہلے آپ کا نام تھا ابو بکر۔ آپ کے والد گرامی کا نام ہے حضرت ابو قحافہ۔ آپ کی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ آپ کی 4 پشتیں صحابی گزری ہیں۔ آپ کے بابا صحابی، آپ خود صحابی، آپ کے بیٹے صحابی، آپ کے پوتے صحابی، 4 پشتیں جن کی صحابی گزری ہیں انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، وہ صدیق اکبر ہے۔ احباب ذی وقار، کون حضرت ابو بکر صدیق؟ آج جو ہے ان کا تعارف جو ہے وہ ہو گیا۔ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا، کچھ احباب نے سماعت فرمایا تعارف۔ آج سنتے ہیں کہ ان کا ایمان لانا کیسے تھا، وہ حضور پر ایمان کیسے لائے، اور یہ ایمان تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ تب ایمان لائے، مگر آپ کی شروع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوستی تھی۔ یار بول سکتے ہو سبحان اللہ تے بولو؟ ویسے آج تو اتنی ٹھنڈ کوئی نہیں جتنی منائی بیٹھے ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شروع سے دوستی تھی، محبت کا رشتہ تھا۔ حضور کے ساتھ اٹھنا، حضور کے ساتھ بیٹھنا، حضور کے ساتھ چلنا۔ احباب ذی وقار، آپ کی جب عمر مبارک 37.5 برس ہوئی، کتنے سال بھائی؟ 37.5 سال۔ اس وقت آپ تجارت کے حوالے سے شام کا سفر کیا، آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام ہے، اور آپ وہاں جا کر کچھ خرید و فروخت کے لیے جب وہاں پہ جاتے ہیں تو کیونکہ اس وقت ایسا دور تھا جب یہ ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو انہوں نے ایک کلیسا دیکھا جو عیسائیوں کا تھا۔ کلیسا عبادت گاہ کو کہا جاتا جو عیسائیوں کی عبادت گاہ ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ کے غلام حضرت ابو بکر صدیق کے غلام نے دیکھا تو عرض کرنے لگا، حضور اگر اجازت ہو تو ہم ادھر پناہ لے لیں، آج کی رات ادھر ریسٹ کر لیں۔
صبح آگے سفر جاری کریں گے. آپ نے فرمایا بھی چلتے ہیں. جب آپ گئے کلیسا کے پاس تو وہاں پہ جو خادم تھا اس نے کہا یہ کوئی رہائش گاہ نہیں ہے، یہاں کسی کو ٹھہرایا نہیں جاتا، لیکن میں اگر اجازت ہو تو ایک بار اپنے آقا یعنی اپنے راہب سے پوچھ لیتا ہوں. راہب جو پادریوں کا بڑا ہوتا ہے، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو وہ جب وہ راہب کے پاس گیا تو کہتا جی عرب کے دو نوجوان ہیں، ایک آقا ہے دوسرا غلام ہے، رات کو رہنا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت ہے کہ نہیں. اس وقت راہب نے جب سنا نا عرب کا نام تو کہتا ہے عرب پوچھ کے آؤ وہ عرب میں کون سی جگہ ہے جہاں سے مہمان آئے ہیں، عرب کی جگہ کون سی ہے. اب جب انہوں نے آ کے پوچھا تو انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بتایا کہ جگہ کا نام ہے مکہ، جہاں کے ہم رہائشی ہیں. مکہ کا نام سنا جب راہب تڑپ اٹھا، اس نے فوراً پوچھا جا دوبارہ جلدی سے جا پوچھ کے آنے والوں کا نام کیا ہے، آنے والوں کا نام کیا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے اپنا نام بتایا، میرا نام ابو بکر ہے. ابو بکر کا نام جب بتایا گیا راہب کو، راہب پھر تڑپ اٹھا، اس کے بابا کا نام پوچھ گیا. جب بابا کا نام پوچھا ابو قحافہ. اب راہب اپنے نوکر کو کہتا ہے جلدی سے مہمانوں کو بلا کے لے کے آؤ. بولو یار سبحان اللہ، جلدی سے مہمانوں کو بلا کر لاؤ. جب سیدنا صدیق اکبر کو بلایا گیا، لایا گیا. اب راہب سیدنا صدیق اکبر کو کبھی چہرے سے دیکھتا ہے، کبھی آپ کے دائیں طرف، کبھی آپ کے بائیں طرف، کبھی آپ کے رخساروں کی طرف دیکھتا ہے، کبھی آپ کی آنکھوں کی طرف دیکھتا ہے. یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق بڑے حیران ہوئے کہ وجہ کیا ہے. پھر فوراً اسی وقت اس راہب نے پوچھا ذرا اتنا بتا تیرا دوست کوئی محمد بھی ہے؟ تیرا دوست کوئی محمد بھی ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر فرمان لگے ہاں میرے دوست ایک محمد ہے. فرمایا اس کی عمر جو ہے وہ 40 سال ہو چکی ہے. جی 40 سال ہو چکی ہے. ادھر راہب کتابیں دیکھتا ہے، ادھر چہرہ صدیق کو دیکھتا ہے، باتیں میرے مصطفیٰ کی بتاتا ہے. سیدنا صدیق اکبر بڑے حیران ہوئے. آپ فرمانے لگے ماجرا کیا ہے؟ فرمایا مجھ سے ماجرا پوچھتے ہو؟ اللہ رب العزت نے تجھے اس ہستی کا دوست بنایا ہے، اس ہستی کا نائب بنائے گا، اس ہستی کا خلیفہ بنائے گا جو نبیوں میں آخری نبی بن کے آئے گا، جو نبیوں میں آخری نبی بن کے آئے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے. خیر رات گزاری. رات گزرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس پلٹ کے حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں سونے اور لگتا ہے تسی اعلان نبوت کیتا ہے. نہیں بول لے یار سبحان اللہ. سنیا تسی اعلان نبوت کیتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کی اس بات پہ سرکار نے فرمایا ہاں ابو بکر میں نے اعلان نبوت کیا ہے. احباب ذی وقار سیدنا صدیق اکبر نے اگلی بات عرض کی حضور نبوت کے لیے معجزہ ہوتا ہے تو کوئی معجزہ ہی دکھا دے. سیدنا صدیق اکبر کی بات سن کر میرے آقا فرمانے لگے راہب والا معجزہ کافی ہے، وہ واقعہ میں سناؤں یا تم سناتے ہو؟ جو راہب سے سن کے آئے ہو میں بتاؤں یا تم بتاتے ہو یا میں بتاتا ہوں؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے آقا کلمہ پڑھائیے، آپ اللہ کے آخری پیغمبر بن کے آئے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں حضور نے کلمہ پڑھایا، سیدنا صدیق اکبر کو دائرہ اسلام میں داخل کیا. تو مطلب یہ ہوا یہ وہ صدیق اکبر ہے جنہوں نے راہب سے سنا، جلدی سے حضور کی بارگاہ میں آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. احباب ذی وقار آج صحابہ کرام کے نوکر ہر جگہ پھرتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر کے نوکر کے ہونے کے دعوے دار بھی پھرتے ہیں. مگر جو نکتہ دینے لگا ہوں اگر سمجھ آئے تو پھر ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کی صدا سنائیے گا. نکتہ دینے جا رہا ہوں. احباب ذی وقار وہ نوکر کیسا جو اپنے آقا کے عقیدے پہ پکا نہ ہو؟ وہ نوکر کیسا؟ اب جو ابو بکر صدیق کی نوکری کا دم برتا ہے، اب سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کو دیکھیں. انہوں نے ایمان کب قبول کیا؟ جب مصطفیٰ کریم کے علم غیب کو مانا.
جو بات میں نے کرنی تھی میں کر گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راہب والی بات میں بتاؤں یا تم بتاتے ہو؟ تو مطلب یہ ہے حضور غیب جانتے تھے۔ اچھا ابو بکر مان گئے مصطفیٰ کو علم غیب ہے، اب نوکر کا بھی حق ہے کہ مصطفیٰ کریم کے علم غیب کو مان جائے، حضور کے علم غیب کا قائل ہو جائے، حضور سے محبت کرنے والا بنے، حضور کو کل کائنات کی خبروں والا مان جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ایمان لائے۔ یہاں ایک مغالطہ ہے، بعض احباب کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے پہلے کلمہ پڑھا ہے، بعض کہتے ہیں مولا علی المرتضیٰ نے پڑھا ہے، ونڈ کر دے بھی اگر اجازت ہوئے تھے۔ میرے آقا نے جب اعلان نبوت کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تھے، اور اعلان نبوت کہاں ہو رہا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو طالب کے گھر میں اعلان نبوت فرمایا ہے۔ اعلان نبوت سیدنا ابو طالب کے گھر ہوا، اور ہوا کیسے؟ تفسیر کبیر میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن دعوت کی، دعوت ہوتی رہی 3 دن، اور عرب کے لوگ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان کے تھے وہ آتے رہے۔ میرے آقا جب کھانا کھلا لیتے کھڑے ہو کے اپنا اعلان نبوت فرمانے لگتے کہ سارے بت جھوٹے ہیں، سچے رب کی طرف آ جاؤ، ایک خدا ہے جو سب کو پالتا ہے، جس مالک نے آپ کو پالا، جس نے مجھے پالا، جس نے مجھے پیدا فرمایا، جس نے مجھے تخلیق فرمایا اس کائنات کے اندر۔ احباب ذی وقار میرے آقا نے جب اعلان نبوت اس طرح فرمایا تو اس وقت ابو لہب کھڑا ہو جاتا اور کہتا دیکھو اس کا جادو معاذ اللہ چل گیا ہے، ایک بکرے کی ران سے 40 عرب کے نوجوانوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا لیتا ہے، جو ایک پورا بکرا کھا جاتا تھا۔ اس کا جادو معاذ اللہ اتنا چلا، ایک پاؤں سے سارے کھا گئے، سب نے پیٹ بھر لیا۔ احباب ذی وقار اعلان نبوت ہوا حضرت ابو طالب کے گھر، پہلے دن ہوا عرب کے لوگ چلے گئے، دوسرے دن ہوا چلے گئے، تیسرے دن سیدنا ابو طالب نے تلوار نکال لی اور فرمایا اجلس یا حمار۔ ابو لہب جب کھڑا ہوا ابو طالب فرمانے لگے اجلس یا حمار، اے گدھے بیٹھ جا۔ ادھر حضور کو کہا آقا آپ کھڑے ہو کر اعلان فرمائیں، میں دیکھتا ہوں کون ہے جو آپ کی بات نہیں سنتا، کون ہے جو آپ کی بات نہیں سنتا۔ احباب ذی وقار جب سارے مخالفت کر رہے تھے اس وقت جو ساتھ میرے مصطفیٰ کا دے رہے تھے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ جب کفار مصطفیٰ کی بات سننا گوارا نہیں کر رہے تھے، سیدنا ابو طالب نے فرمایا میرے آقا آپ کھڑے ہو کے اعلان فرمائیے، میں دیکھتا ہوں کون ہے، پیٹ بھر کے کھانا تو کھاتا ہے مگر آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اس جگہ میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اعلان پر سب سے پہلے جس ہستی نے اسلام قبول کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا، اس ذات کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ نے میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ مولا علی کھڑے ہو گئے، آپ کی عمر مبارک 8 برس کی تھی، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، کوئی اور کھڑا ہو، کوئی کھڑا نہ ہوا، میرے آقا مولا علی کھڑے ہوئے، تیسری بار پھر مولا علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے۔ احباب ذی وقار تینوں بار مولا علی کھڑے ہوئے، میرے آقا جب تیسری بار کھڑے ہوئے تو فرمایا انت وسیع، تو میرا وسیع ہے۔ تب مولا علی المرتضیٰ کو میرے آقا نے فرمایا تو میرا وسیع ہے۔ اب اعلان نبوت ہوا ابو طالب کے گھر، وہاں مولا علی المرتضیٰ ایمان لائے، اور جب وہی نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے گھر میں آ کے جب بتایا حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ کو، تو اما خدیجۃ الکبریٰ نے آپ پر سب سے پہلے، جب حضور نے سب سے پہلے بتایا انہی کو تو ایمان وہی لائیں۔ عرب کے مجمع میں مولا علی ایمان لائے، اور جب سب سے پہلے مولا علی المرتضیٰ کے بعد جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے پاس پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضور آپ نے اعلان نبوت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کیا ہے۔ حضور کوئی معجزہ تو دکھائیے، فرمایا راہب والا معجزہ کافی ہے؟
یا اور دیکھنا چاہتا ہے؟ اگر چاہے تو ہم تو چاند کو بھی توڑ سکتے ہیں، اگر چاہو تو ڈوبا سورج بھی موڑ سکتے ہیں، کائنات کا جو معجزہ دیکھنا چاہتے ہو دکھانے کو تیار ہوں، مگر اگر وہی کافی ہے راہ والا تو پھر مان لو میں اللہ کا رسول بن کے آیا۔ احباب ذی وقار، اس طرح پہلے نمبر پہ مولا علی ایمان لائے، پہلے نمبر پہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایمان لائیں، اور پہلے نمبر پہ سیدنا صدیق اکبر ایمان لائے۔ تو بڑے مردوں میں سیدنا صدیق اکبر، شہزادوں میں مولا علی المرتضیٰ، اور خواتین میں حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ حضور پر ایمان لے آئیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اسلام قبول کیا۔ تو احباب ذی وقار، یہ تھا کہ آپ نے کب اسلام قبول کیا اور مولا علی اور مرتضیٰ نے۔ یہاں پہ تو بات مناظرے بھی چلتے ہیں کہ معاذ اللہ کوئی کہتا ہے کہ صرف مولا علی ہی پہلے ایمان لائے ہیں۔ تو پہلے کی بات اگر کی جائے تو جب جس کے پاس اسلام کی خبر پہنچی انہوں نے ویسے ہی مانا تو وہی پہلے نمبر پہ ٹھہرے۔ احباب ذی وقار، سیدنا صدیق اکبر کا ایمان آپ اس طرح لائے، اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کی ملکیت میں 40,000 دینار تھے۔ کتنے دینار بھائی؟ 40 دینار، یہ یاد رکھنا۔ اور سب سے پہلے جس ہستی نے اپنا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے 40,000 دینار اٹھائے۔ جب حضور کی غلامی میں آ گئے تو دیکھا نا دائیں بائیں غلام کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر ان غلاموں کے پاس، ان کے آقاؤں کے پاس جاتے، ان کو منہ بولی رقم دے کے آ جاتے اور غلام خرید کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے۔ مولا علی المرتضیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی کو خریدنے کے لیے گئے، تو عبداللہ بن جدان نے منہ بولی رقم مانگی۔ پہلے اس نے مانگا 100 دینار، پھر مانگا 200 دینار، پھر مانگا 500 دینار۔ تو آپ نے 500 دینار دے کے جب حضرت بلال کو خرید لیا نا، تو اس وقت وہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ بڑا سمجھدار تاجر ہے تو، عرب کے سمجھدار تاجروں میں ہے تو، مگر جس کو میں نے کھوٹے سکوں سے خریدا ہے، رنگ کالا، دانت لمبے، ہونٹ موٹے، دیکھنے میں بھی کوئی خوبصورت نہیں، کام میں بھی اتنا کوئی خاص نہیں ہے، مگر تینوں تے کوئی سودا کرنا آندا ہی نہیں، اور تینوں تے سودا کرنا ہی نہیں آندا۔ جب عبداللہ بن جدان نے یہ بات کی، احباب ذی وقار، سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے، اور بدبخت تمہیں سودا کرنا نہیں آتا، اگر آج بلال حبشی کے بدلے ابو بکر کی جان مانگتا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کو پسند ہے، مصطفیٰ کی پسند پر ابو بکر اپنے آپ کو نوکروں میں قبول کر لیتا، پر بلال کو خرید کر آزاد کر دیتا۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے اپنا مال سے غلاموں کو خرید کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور آقا کریم کی فوج بنا دی۔ احباب ذی وقار، اور کئی نوکروں کو خریدا، کئی غلاموں کو خریدا، مگر میں ایک حضور کے عشق کی بات کرنا چاہتا ہوں، ہے توجہ تے کہو سبحان اللہ۔ حضور سے عشق کیسا تھا، حضور سے محبت کیسی تھی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلے نا، تو کچھ دور گئے تو سرکار کی جسم مبارک پہ پسینہ، سفر کے آثار، گرمی کے آثار، حضور نے تھکاوٹ محسوس کی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو یہاں ٹھہر کر کہیں میں آپ کے لیے کوئی سائے کا نہ بندوبست کروں، یعنی کہیں چھاؤں مل جائے جہاں تھوڑی دیر آرام فرما لیں۔ تو سرکار نے اجازت دی۔ انہوں نے دور سے ایک چٹان دیکھی جس کا سایہ آ رہا تھا، تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور وہ چٹان ہے، ہم وہاں پہ چلتے ہیں۔ وہاں سیدنا صدیق اکبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہاں پہ پہنچے، تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے اپنی سر کی پگڑی اتاری، پگڑی اتار کے اس جگہ کو صاف کیا۔ آئے ہائے، حضور کی اپنی پگڑی سے حضور کی جگہ کو صاف فرمایا۔ یہ ہے وہ صدیق اکبر، یہ ہے وہ یار غار و مزار۔ سب سے پہلے اپنی پگڑی اتار کے جگہ کو صاف کیا،
جگہ کو صاف کرنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس دوسری چادر تھی سیدنا صدیق اکبر کے پاس، اس چادر کو نیچے بچھایا، سرکار کو اوپر بٹھایا، سرکار تشریف فرما ہوئے، سرکار آرام فرمانے لگے۔ پھر عرض کرنے لگا آقا اجازت ہو تو کہیں ٹھنڈے مشروب کا انتظام نہ کروں، مشروب کا انتظام نہ کروں؟ تو سرکار نے اجازت دی۔ چلتے چلتے دور دیکھا ایک نوجوان بکریاں چرا رہا ہے، اور اس چرواہے کو جا کے کہنے لگے کہ اگر تیری اجازت ہو تو میں تھوڑا دودھ لینا چاہتا ہوں، دودھ مل جائے بکری کا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے دودھ مل جائے گا، لیکن قیمت لگے گی۔ کتنی لگے گی؟ اس نے 200 دینار مانگے ایک پیالہ دودھ کے، ایک پیالہ دودھ کے۔ آج کے 400-500 پاؤنڈ بھی اس 200 دینار کو نہیں پہنچتے۔ ایک پیالہ دودھ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت میں سیدنا صدیق اکبر نے اس کو فرمایا کہ جو رقم چاہتا ہے رقم مل جائے گی، پر یار کے لیے دودھ مل جائے، یار کے لیے دودھ مل جائے۔ سیدنا صدیق اکبر جب یہ بات طے ہو گئی تو پوچھنے لگے کہ یہاں کوئی پانی کا انتظام ہے؟ اس نے کہا جی پانی کا انتظام کچھ میل دور وہاں پہ ایک کنواں ہے، وہاں سے پانی کا انتظام ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، بات یہاں پہ طے ہو گئی، دودھ بعد میں لوں گا، پہلے میں ادھر جاتا ہوں۔ ادھر گئے، پہلے پیالے کو دھویا، محبت دیکھیں محبت دیکھیں، پیالے کو دھویا، پیالے کو دھونے کے بعد پانی لیا اس میں، اور پانی لینے کے بعد اس چرواہے کو کہا کہ پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لو، پھر بکری کے تھنوں کو دھو، اس کے بعد دودھ دھونا۔ کہتا لگتا بڑے نفیس ہو، بڑے نفاست پسند ہو، بڑے پاک رہتے ہو، بڑی طہارت پسند ہو۔ فرمایا اپنے لیے تو جیسا بھی ہوتا قبول کر لیتا، مگر جانتا ہے کہ کس ہستی کے لیے دودھ لے کے جانا ہے، جس ہستی پہ کبھی رب نے مکھی بیٹھنا پسند نہیں کی، اس مصطفیٰ کے لیے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ خلافت حق چاہیے، نعرہ حیدری۔ احباب ذی وقار یہ وہ صدیق اکبر تھے، یہ وہ صدیق اکبر تھے جن کی محبت کا یہ عالم تھا، حضور سے اس قدر عشق کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، باتیں اور بھی عشق کی بڑی ہیں، مگر سنیے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد نا مولا علی المرتضیٰ اکثر عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھا رہتے تھے۔ اور ایک دن امی عائشہ صدیقہ نے پوچھا، عرض کرنے لگی آقا بابا جان آپ اتنا بتائیے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں، پہلے تو ہوتا تھا کہ حضور کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے، تو اب سرکار کا بظاہر وصال ہو چکا ہے تو اب بھی لیٹ آتے ہیں، تو اب لیٹ آنے کی وجہ کیا ہے؟ اب لیٹ آنے کی وجہ کیا ہے؟ اب محبت کا انداز دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے اے عائشہ بیٹی، میرے حضور نے فرمایا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں، چہرہ علی کا دیکھتا ہوں، عبادت خدا کی کرتا ہوں۔ اچھا مولا علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھ کے عبادت کرنے والے نفل پڑھ کے بھی تو اللہ کی عبادت کر سکتے تھے، اللہ کا ذکر کر کے بھی تو کر سکتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے بھی تو کر سکتے تھے، مگر بتائیے ذرا کہ اس چہرے میں ہی کیا تھا کہ ابو بکر مصطفیٰ کے ویر علی کا چہرہ دیکھتے رہتے تھے، اس چہرے میں کیا نظر آتا تھا؟ تو میری محبت یہ کہتی ہے کہ اس چہرے میں سیدنا صدیق اکبر کو مصطفیٰ کا نظارہ ہوا کرتا تھا، حضور کا دیدار ہوتا تھا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، علی تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے میرا اور علی کا نور اکٹھا تھا، تو مصطفیٰ کا نور علی کا نور ہے، توجہ، مصطفیٰ کا نور علی کا نور، مصطفیٰ کا جسم علی کا جسم، مصطفیٰ کا گوشت علی کا گوشت، علی مصطفیٰ کریم کا خون علی کا خون۔ تو یہی تو ماں کا سیدنا صدیق اکبر کو نظر آتا تھا، چہرہ علی کا دیکھتے تھے، عبادت خدا تعالیٰ کی کرتے تھے۔ یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اہل بیت اطہار، حضور کی اہل بیت اطہار سے ایسا تعلق تھا۔ احباب ذی وقار ہوئے توجہ تے اگلی بات بھی کرا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال با کمال کے بعد
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے مصلی امامت پہ ہوتے اور پیچھے مولا علی المرتضیٰ ہوتے. کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے 5 تن کے غلام ہیں یارو، 4 یاروں سے پیار کرتے ہیں. 5 تن کے غلام ہیں یارو، 4 یاروں سے پیار کرتے ہیں. اس کائنات میں نبی و ولی جتنے ہیں ہم تو ساروں سے پیار کرتے ہیں. احباب ذوالفقار سنیے ذرا محبت کا انداز. پیچھے مولا علی، آگے مصلی امامت پہ بیٹھے ہیں سیدنا صدیق اکبر. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں توجہ، جو مقتدی ہوتا ہے وہ کہتا ہے پیچھے اس امام کے. اب محبت دیکھیں مولا علی کی سیدنا صدیق اکبر سے، پیچھے اس امام کے، پیچھے اس امام کے. اور آگے ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں تو وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب ابو بکر علی پر درود پڑھ رہے ہیں. محبت کا انداز دیکھیں. ابو بکر صدیق مولا علی پر درود پڑھ رہے ہیں اور سیدنا مولا علی کہہ رہے پیچھے اس امام کے. ان کی محبت کو بانٹنے والے کبھی ذہن میں اس میسج کو تو لائیں، مولا علی کی اس نماز کو تو دیکھیں، مصطفیٰ کے اس فرمان کو تو دیکھیں. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا علی، اللہ علی کو ادھر پھیرے، بلکہ نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ جدھر علی جائے حق ادھر جائے. تو میرے آقا صدیق اکبر کے پیچھے مولا علی کھڑے ہیں تو مطلب یہ ہے صدیق اکبر حق ہیں، میرے آقا مولا علی پیچھے عمر کے کھڑے ہیں تو مطلب یہ ہے عمر کے ساتھ بھی حق ہے. مولا علی المرتضیٰ عثمان کے ساتھ کھڑے ہیں تو مطلب یہ ہوا مولا عثمان غنی بھی حق پر ہے. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا یا اللہ جدھر علی جائے حق ادھر جائے، جدھر مولا علی جاتے گئے ادھر حق جاتا گیا. احباب ذوالفقار جدھر مولا علی کھڑے ہوئے نظر آئے یوں سمجھیے وہ حق ہے. کیونکہ مولا علی المرتضیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد واحد ہستی ہیں جنہوں نے فرمایا سلونی، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. آج کے عالم دین کبھی مولا علی المرتضیٰ کے علم کو تو دیکھیں، کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ میں نے یہاں کھڑے ہونا یا نہیں کھڑے ہونا؟ احباب ذوالفقار یہ محبتوں کے سودے ہیں اور ہمیشہ محبتیں بانٹنے والے بنے، نفرتیں نہ بانٹیں. محبت بڑا دین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے. حضور کی اہل بیت اطہار نے ہمیں محبت بڑا دین دیا ہے. کوئی صحابہ کرام کا نام لے کر اہل بیت سے دور ہو رہا ہے، کوئی اہل بیت اطہار کا نام لے کر صحابہ کرام سے دور ہو رہا ہے. احباب ذوالفقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں نسبتوں کا حیا کریں. جو حضور کی معیت، صحبت اور قربت میں بیٹھے وہ بھی عظمت والے ہیں، جو مصطفیٰ کا خون ہے وہ بھی عظمت والے ہیں. احباب ذوالفقار یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی شان ہے، اتنی شان ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں تو یہ کیسے ملی؟ انہوں نے اپنا سب کچھ حضور کی بارگاہ میں قربان کیا. انہوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی. اس وقت 28 مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 28 صحابہ کرام کو دار ارقم میں عبادت کے لیے اور علم سکھانے کے لیے لے جاتے تو سیدنا صدیق اکبر نے ایک دن اصرار کیا، آقا ہم حق پر ہیں، ہم آج حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کریں گے. اور اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اصرار پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے. تو جب حرم کعبہ میں سرکار گئے سیدنا صدیق اکبر کو لے کے، وہاں پہ 28 لوگوں کا مجمع ہے اور وہاں پہ خطاب جو کر رہے ہیں اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. سامعین 28 صحابہ کرام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت ہے، نبوت کا پرچار سیدنا صدیق اکبر کرنے لگے تو اس وقت کفار نے حملہ کیا اور آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. باقی صحابہ کرام کو بھی بڑی تکلیف دی، مگر آپ کی یہ کنڈیشن ہو گئی کہ آپ کو آپ کے خاندان والے یہ سمجھ کر ایک کپڑے میں لپیٹ کے لے کے آئے کہ شاید اب یہ دنیا میں نہیں رہے. یہ کنڈیشن ہو گئی تھی سیدنا صدیق اکبر کی. اور پورا دن گزر گیا، آپ کا پورا خاندان
اس وقت بیعت لی جاتی تھی، آپس میں انہوں نے بیعت لی تھے، اس وقت وہ بھی کافر، مگر بیعت لی کہ اپنے ہمارے خاندان کے بندے کو کفار نے اتنا مارا ہے تو ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے اگر ابو بکر اس دنیا سے چلے گئے۔ احباب ذی وقار، ابو بکر صدیق جب شام ہوئی نا تو اس وقت آپ کو ہوش آیا، جب ہوش آیا نا، توجہ، قابل توجہ بات ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی، آپ کے عزیز و اقارب، کوئی آپ سے کھانا پوچھ رہا تھا، کوئی آپ سے پانی پوچھ رہا تھا، آپ کی زبان پر ایک ہی ورد جاری تھا، میرے حضور کیسے ہیں، میرے سرکار کیسے ہیں، جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان کی قربانی پیش کی، جنہوں نے اپنے مال کی قربانی پیش کی اور اپنی اولاد کی قربانی پیش کی۔ بتاؤں اولاد کی قربانی، اور میری آخری بات، غزوہ بدر میں اس وقت آپ کا بیٹا تھا، اس وقت اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو جب بعد میں کلمہ پڑھا نا، مسلمان ہو گئے، تو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنے بابا کو کہتا ہے، بابا غزوہ بدر میں آپ کئی بار میری تلوار کے نیچے آئے مگر میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے، کاش کہ میری تلوار میں ایک بار بھی آ جاتا، اگر میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی آ جاتا، دشمن رسول سمجھ کر تیرا سر کاٹ کر مصطفیٰ کے قدموں میں پھینک دیتا۔ میں تو کئی بار آیا تو باپ سمجھ کے چھوڑا، میں دشمن رسول سمجھ کر تمہیں واصل جہنم کر دیتا۔ تو احباب ذی وقار، مطلب یہ ہے کہ حضور پر اپنی جان کی قربانی بھی پیش کی، اپنے مال کی قربانی بھی پیش کی، احباب ذی وقار اپنی اولاد کی قربانی بھی پیش کی۔ یہ تھی مصطفیٰ کی صحبت اور سنگت کا فیض۔ تو ذرا اگر صحبت والا، سنگت والا اتنی عظمت والا ہے تو اب پیمانہ تیرے ہاتھ میں ہے، ذرا حضور کی آل اور حضور کے خون کی شان کا عالم کیا ہوگا، حضور کے خون کا مقام کیا ہوگا، حضور کے خون کی عظمت کتنی بلند و بالا ہوگا۔ یہ تو تھے جو صحبت میں بیٹھنے والے تھے۔ احباب ذی وقار، حضور کی نسبتوں سے محبت کرنے والے بنے، حضور کی نسبتوں سے پیار کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں نسبتوں سے وابستگی نصیب فرمائے، دونوں نسبتوں کا ادب، احترام، محبت، عشق نصیب فرمائے، جس کا جو جتنا مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے اسے ماننے، جاننے، پہچاننے کی توفیق